إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، الحمد کے فضائل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور مختلف ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں اور چند ایک ہم ذکر کریں گے. باقی اس کے اتنے کثرت سے فضائل ہیں کہ ساروں کا ذکر کرنا وہ مشکل ہے اور بہت اس میں وقت درکار ہے. چند ایک ہم نے اس کے فضائل ذکر کیے تھے، ایک دو اور ہم آج پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کو اپنی دعاؤں وغیرہ میں استعمال کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ نماز میں جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد. مختلف روایتیں ہیں. اس میں بھی کیا ہے؟ حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب بندہ رکوع کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اور اگر اس کے یہ دعا فرشتوں کی دعا سے مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس حمد کی. اس دعا میں کیا ہے؟ بنیادی طور پر حمد ہے. اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد، بنیادی طور پر حمد ہے. اور کیا ہے؟ اور اس پر کیا مل رہا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور رکوع سے کھڑے ہو کے انہوں نے ربنا ولک الحمد والی دعا پڑھی تو پیچھے سے ایک صحابی نے بولا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ کس نے میرے پیچھے کہا؟ صحابی نے بتایا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہیں وہ لپک رہے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اس کا ثواب لکھ رہے ہیں. تقریباً اس طرح کے الفاظ ہیں. اس یہ بھی کیا ہے؟ حمد ہے. اس میں حمدن کثیرا طیبا مبارکا، حمد ہی ہے، اسی کے کہا کہ بہت زیادہ حمد ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو ابتدا میں دعائیں پڑھتے تھے جس کو ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں، جس کو ثنا بولتے ہیں، عام جو مشہور دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس میں بھی حمد ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں منقول ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعائیں بھی پڑھتے تھے. ان میں سے ایک دعا کیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ دعا استفتاح کے وقت فاتحہ سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے. اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، بہت زیادہ اللہ کی حمد ہے، الحمد للہ کثیرہ. اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس وقت بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ 10 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرتے تھے اور 10 دفعہ تکبیر پڑھتے تھے، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، پھر 10 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتے تھے، پھر 10 دفعہ سبحان الملک القدوس، پھر لا الہ الا اللہ، پھر استغفر اللہ، پھر اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق المقام یوم القیامہ. یہ ساری دعائیں 10 دفعہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کیا کرتے تھے. تو یہ بھی دعائیں ہیں. اس میں کیا ہے کہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے تھے؟ تو الغرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے تھے. بلکہ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں اور اذکار منقول ہیں ان میں سے اکثر میں حمد ضرور آتا ہے. ساروں میں نہیں لیکن اکثر میں، یہ بہت ساروں میں حمد آتا ہے. مثال ایک آپ کو دیتا ہوں صرف. جیسے میں نے کہا کہ اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے یہ بھی معروف دعا ہے، معروف ذکر ہے. صرف اس جملے کے سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک جملہ ہے، اس کے بے شمار الگ سے فضائل ہیں. اس میں بھی کیا ہے؟ حمد ہے. 2 چیزیں ہیں اس میں، تسبیح ہے اور تحمید ہے. تو حمد اس کا آدھا حصہ ہے اس دعا کا. اور اس کے فضائل کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
یہ صبح کے وقت 100 دفعہ کہتا ہے ایک دن میں 24 گھنٹے میں، جس نے 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدی کہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو دن میں یہ کہتا ہے 100 دفعہ، تو اس کو وہ اتنے اجر لے کر آئے گا کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ اجر والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ دعا بھی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ اپنی ازواج میں مطہرات میں سے ایک کے پاس سے گزرے، فجر کی نماز پڑھی انہوں نے، اور پھر جب واپس آئے تو وہ مصلی پہ بیٹھی تھی، فرمایا کہ کیا تم ابھی تک فجر کے وقت سے لے کے اب تک، جب اس وقت دن چڑھ چکا تھا، کہ ابھی تک کیا تم مصلی پہ بیٹھی اور ذکر کرے ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد چند کلمات 3 دفعہ بولے ہیں، اور جتنا تم نے ذکر کیا وہ اس کے برابر ہے، فجر سے لے کے دن چڑھنے تک جتنا تم نے ذکر کیا وہ اس کے برابر ہے۔ میں 3 دفعہ وہ کلمات بولے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ معروف دعا ہے، معروف ذکر ہے یہ۔ تو یہ 3 دفعہ پڑھنا کس کے برابر ہے؟ یعنی طویل ذکر کرنے کے برابر ہے۔ فجر سے لے کے دن چڑھنے تک کا جتنا ذکر ہے اس کے برابر یہ 3 کلمات۔ اس میں بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ہے بنیادی طور پر۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یہ جملہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ فإنها صلاۃ کل شیء، یہ ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی نماز یہی ہے۔ نماز کہہ لیں یا ہر چیز کی دعا کہہ لیجیے، یہ ہر چیز کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ سبحان اللہ بحمدہ ہے۔ ہر چیز یہ دعا پڑھتی ہے، ہر چیز یہ الفاظ ادا کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں، ہر چیز کا رزق بھی اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ بحمدہ۔ اس میں بھی کیا ہے؟ حمد ہے، جملے کا آدھا حصہ حمد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام کون سا ہے اللہ کے ہاں؟ فرمایا کہ وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور وہ حدیث تو ہم نے بار بار سنی ہے، جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں بھی سبحان اللہ بحمدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب کلمہ ہے۔ تو الغرض یہ کہ یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کو دی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جتنے اذکار ہیں ان میں سے اکثر میں کہیں نہ کہیں حمد کا لفظ ضرور آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ایک ذکر کے اس کے الگ سے بہت سارے جو ہیں وہ فضائل ہیں، اس میں بھی حمد موجود ہے، اور اسی طرح بے شمار ہے۔ دعائیں جتنی آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دعائیں منقول ہیں ان میں بھی کہیں نہ کہیں حمد آتی ہے۔ تو یہ حمد اس کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی اس کی فضیلت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اکثر اس کو پڑھا کرتے تھے، بولا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں، اور جو ہمیں سکھائے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ترین کلام ہے جس میں حمد ہو، جس کلام میں بھی حمد ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ اس سے زیادہ بڑی اس کی اہمیت کی اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو شروع ہی اس سے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ابتدائی الحمد سے کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ ہر وقت حمد بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی، کوئی اچھائی پہنچتی، کوئی خوشی والی بات ہوتی تو کیا کہا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس کے نعمت سے، جس کے فضل سے تمام نیکیاں یا تمام اچھائیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے جو ناپسند ہے، کوئی ایسا وقت آتا جو ناپسند ہوتا ہے، کوئی ایسی تکلیف پہنچتی جو ناپسند ہے، تو کیا کہتے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اس وقت بھی الحمدللہ ہی کہتے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے ہر حال۔ تو یہ حمد کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر انجام دیا ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ سب سے اہم چیز قرآن کی ہے کہ ہم دیکھیں اس میں عملی پہلو کیا ہے۔ جو بھی آیت ہم پڑھیں یا جو بھی قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے، مجھے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس پر میں نے عمل کیسے کرنا ہے، اس میں عملی پہلو کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اس طرح سے بیان نہیں کی جس طرح ہم ابھی بیٹھ کے تفسیر کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تفسیر نہیں کی، لیکن کیا کیا، عمل کر کے دکھایا، ہر چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اس پہ الحمدللہ پہ عمل کس طرح سے کیا، یہ جو ہم نے ابھی ساری احادیث سنی، کس طرح سے انہوں نے اپنے اذکار میں اس کو لے کر آتے تھے، کس طرح سے دعاؤں میں لاتے تھے، اور کس طرح سے جو آخری بات کی کہ اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا اس کو وتیرہ بنا لیں۔ اگر کوئی اچھائی ہو، ہمیں زندگی میں کوئی اچھا وقت آئے تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہیں، کوئی برا وقت آئے تو یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے یا اچھا وقت ہوگا یا برا وقت ہوگا، تیسرے پہ اور کوئی قسم ہے نہیں۔ تو یہ اس پر عمل کرنا، کس طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے، اس طرح سے عمل کرنا ہے۔ ان دعاؤں کو جو ہم نے پڑھی ہیں، جو فضائل ہم نے پڑھے ہیں، کثرت سے الحمد پڑھیں، کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں، کثرت سے اس کو اپنے زندگی میں لائیں، اور جب بھی کوئی موقع ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر حال میں الحمدللہ کہیں، یا الحمدللہ علی کل حال کہیں، یا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہیں۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کے نسخے ذرا لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ابھی ہم نے پہلی آیت کا پہلا جملہ پڑھا ہے، پہلا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ رب العالمین۔ رب بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، الحمدللہ ہے نا پہلا لفظ۔ تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کون ہے، ان کی کیا صفات ہے، وہ اب آگے وہ بیان ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کروا رہے ہیں، اپنا بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے۔ پہلی صفت بیان کی رب، اللہ کون ہے جس کی حمد ہے، جس کے لیے تمام حمد ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں، پھر آگے بات کچھ۔ رب یہ اللہ کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اور وہ تمام کے تمام معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی صفت تمام کے تمام معنی اس میں سمائے ہوئے ہیں۔ ایک معنی رب کا ہے، رب کے جو مختلف معنی میں سے ایک معنی ہے مالک یا سید یا سردار۔ کسی بھی چیز کا جو مالک ہوتا ہے یا اس کا جو سید ہوتا ہے، اس کو عربی میں رب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی گھر ہے، کسی گھر کا کوئی مالک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رب الدار ہے، یہ گھر کا یہ مالک ہے۔ کوئی جانور ہو، اس کا کوئی مالک ہو تو کہتے ہیں کہ یہ رب الدابہ ہے، یہ اس جانور کا مالک فلاں ہے، اس کے لیے رب کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے مالک کے لیے۔ اسی طرح جو گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ رب الاسرہ، رب الاسرہ، یہ اس فیملی کا یہ بڑا ہے، یہ اس کا ان کا سردار ہے، ان کا بڑا ہے۔ تو اس معنی میں رب استعمال ہوتا ہے، سردار اور مالک کے معنی میں۔ اسی طرح ایک معنی رب کا یہ ہے کہ تربیت کرنا، یہ تربیت سے نکلا ہے، اس کے معنی میں سے ایک ہے کہ کسی بھی چیز کی تربیت کرنا، اس کو پالنا اور اس کو اس کے انتہا تک پہنچانا۔ اسی لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اردو میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے رب کے لفظ کا تو اس کو کہا جاتا ہے پالن ہار، پالنے والا یا پالن ہار کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے کہ رب کہتے ہیں کہ وہ جو تربیت کرتا ہے، جو پالتا ہے، اور جس چیز کو بھی وہ پال رہا ہے اس کو اس کے کمال تک، اس کے آخر تک پہنچاتا ہے۔ تو آخر تک پہنچانے کا معنی کیا ہے کہ ہر سٹیج میں وہ اس کے ساتھ ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کو بڑا کر رہا ہے، اس کے ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پالنے والا، اس کو پالنہار کہا جاتا ہے، یا اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رب کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جو کسی بھی چیز کا اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس کے معاملات کو سلجھانے والا ہو، اس کے معاملات کو دیکھنے والا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اس کی مدد کرنے والا، یہ اس معنی میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور معنی جو رب کا ہے وہ معبود کے معنی میں بھی آتا ہے، معبود کے معنی میں بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 4 معنی ہیں جو رب کے لفظ میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سارے معنی ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معبود بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہیں کہ جو ہمیں پالتے ہیں، جو ہمیں بڑھاتے ہیں، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہمارے معاملات کو سلجھاتے ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارے سید ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، وہ یہ سارے معنی رب کے لفظ میں پائے جاتے ہیں۔
بعض علماء نے اس کو اختصار سے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ رب کے معنی وہی بات ہے، بس انداز دوسرا ہے بات کو سمجھانے کے لیے، کہ کہتے ہیں کہ رب وہ ہے جو یعنی اللہ کے لیے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو مدبر ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، اور جو مدبر ہے، جو اس کی سارے نظام کو چلاتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، پوستا ہے، ہمیں بڑا کرتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمارے ضروریات کا خیال کرتا ہے۔ اور بعض نے اس میں کہا کہ جو رازق ہے، تو یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو پالتا ہے، جو ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہیں۔ یہاں پر رب کے حوالے سے ایک دو اور باتیں اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے، کہ بعض لوگوں کے ہاں اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ رب میں اور الہ میں کیا فرق ہے۔ بعض کیونکہ قرآن کریم میں جو بعض آیات آئی ہیں یا احادیث میں بعض دفعہ رب کا لفظ جو ہے وہ معبود کے معنی میں استعمال ہوا، اور بعض دفعہ الہ کا لفظ معبود کے معنی میں استعمال ہوا، تو اس لیے بعض علماء نے اس کے معنی میں اشکال پیدا ہوا۔ لیکن اس کا جو خلاصہ جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ الہ کا لفظ بھی معبود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رب کا لفظ بھی معبود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہے کہ رب میں اور الہ میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معبود کے لیے الہ کا لفظ استعمال کیا، بعض جگہ پہ رب کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں سورۃ اعراف 9واں سپارہ، اور پیج نمبر غالباً 166 یا اس کے قریب ہوگا، اور آیت نمبر ہے 127 ہے۔ سورۃ اعراف 9واں سپارہ، آیت نمبر 127، اور غالباً پیج نمبر 166 ہے یا اس کے قریب ہوگا۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ اس آیت میں کیا ہے، فرعون کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس کی قوم نے یہ کہا تھا کہ کیا تم موسیٰ کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ تمہاری جو ہے وہ آلہتک وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَك، تمہیں بھی وہ چھوڑ رہا ہے اور تمہاری الہ کو بھی، یعنی تمہاری عبادت کو بھی یا تمہاری معبود ہونے کو بھی وہ نہیں مانتا یا اس کے وہ خلاف ہے۔ یہ اس کا بنیادی طور پر مفہوم ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَك، وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك۔ موسیٰ کو یہ کہا گیا، فرعون کے جو چیلے تھے یا اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ کو تم کیا ایسے ہی چھوڑ دو گے، وہ تو تمہاری الہ ہونے کو نہیں مانتا، آلیہتک یعنی تمہارے الہ ہونے کو۔ اسی طرح سے آئیے سورۃ شعراء میں آئیے، 19واں سپارہ ہے اور پیج نمبر غالباً 368 یا 369 ہوگا، اور آیت نمبر ہے 29۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ تو اس میں بھی فرعون کیا کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر آپ نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا تو پھر میں تمہیں لأجعلنک من المسجونین، میں تمہیں جو ہے وہ قید کر دوں گا۔ اور اب آخری مقام دیکھیے آخری سپارے میں سورۃ نازعات، اور آیت نمبر 24 ہے، قال انا ربکم الاعلی۔ تو فرعون نے کیا کہا تھا، آیت نمبر ہے 24، قال انا ربکم الاعلی۔ تو اس آیت کے کریمہ میں کیا ہے، فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو سوال اسی وجہ سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ فرعون نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہے کہ ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے۔ ابھی ہم نے جو 2 آیتیں پڑھی اس میں وہ الہ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ رب کہہ رہا ہے، تو معنی کیا ہے؟ معنی حقیقت میں ہے کہ جو الہ ہوتا ہے وہ رب، یعنی ایک معنی میں ایک لفظ دوسرے کے متبادل استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے جو ہے وہ دعویٰ کس چیز کا کیا تھا کہ مجھے رب مانو یا مجھے الہ مانو، ایک ہی معنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب اس نے دعویٰ کیا تھا وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہارا خالق ہوں، نہ یہ کہتا کہ میں تمہارا رازق ہوں، یا یہ تو دعویٰ تھا نہیں اس کا دعویٰ کیا تھا کہ اطاعت میری ہو، کیونکہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے وہی رب ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس وقت بات سمجھانا مقصود یہ ہے
کہ رب جو ہے وہ الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور الہ رب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے متبادل استعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس لیے کال نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو الہ کے معنی میں اور رب کے معنی میں فرق ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایک کی جگہ پہ دوسرا استعمال ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے کل کی گفتگو شروع کریں گے۔